الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، اللہم آمین انشاءاللہ۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ قرآن سے اعراض برتتے ہیں اس کے نقصانات کو، اس میں سے پہلا نقصان کیا تھا کہ یہ چیز انسان کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسری چیز دیکھی تھی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز دیکھی تھی گھروں سے برکت کا اٹھ جانا۔ اور چوتھی چیز دیکھی تھی کہ شیطان اور برے ساتھیوں کا مسلط ہو جانا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ قرآن مجید سے اعراض برتتے ہیں تو کس انداز سے موت کے بعد انہیں سخت سزا ملتی ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں جو کہ وہ سنتا ہے، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو نہیں سنا، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اسی طرح سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ تو جو لوگ قرآن سے اعراض برتتے ہیں، مراد ہے کہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، مراد ہے کہ وہ مطلب اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس کے احکامات کو سننا نہیں چاہتے، تو پھر دیکھیے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جہاں اتنا زیادہ نقصان جو آپ کے سامنے مینشن کیا، ساتھ ہی موت کے بعد بھی انسان کو سخت سے سخت سزا ملتی ہے۔ تو یہ قرآن دراصل کیا ہے؟ قرآن مجید از دا پرپز آف لائف، اور یہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ مطلب کیسے زندگی گزاریں، اور یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے انسانیت کے لیے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی گائیڈ لائنز کو جسے کہا جائے ڈٹرمن کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ ہم ریسیٹیشن پہ چلتے ہیں۔ آج ہماری آیات کہاں سے کہاں تک ہے؟ 14 سے 22، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے آپ سب ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ سب نے مصحف کھول لیا؟ آیت نمبر انشاءاللہ 14 سے آگے آن بڑھ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ امید ہے آپ نے میرے ساتھ انشاءاللہ ریسیٹیشن کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے. انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ کرنا بھول گئے. ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر لیں، پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کا تھوڑی سی اس کی دیکھ لیں گے تجوید کو انشاءاللہ. آیت نمبر 14 کو دیکھیے. وہو اور وہی ہے الغفور بہت بخشنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا، ذو العرش المجید عرش والا، المجید بڑی شان والا، فعال لما یرید کر گزرنے والا، لما اسے جو یرید وہ چاہتا ہے. حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس حدیث جی حدیث و خبر الجنود لشکروں کے، فرعون و سمود اور سمود کی، بل الذین بلکہ الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ اور اللہ من ورائہم ان کے پیچھے، ہم انہیں ان کے پیچھے، بس اتنا ترجمہ ہوگا، من ورائہم ان کے پیچھے سے، محیط گھیرنے والا ہے. بلکہ ہوا وہ قرآن ہے، مجید بڑی شان والا، فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں ہے. چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ آپ جب اس کی ریسیٹیشن بھیجیں یا آپ اس کی اپنی تلاوت میں حفظ کو بھیجیں انشاءاللہ، تو آپ اس کو دیکھ سکیں. دیکھیے وہ لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، غوین آواز چلتی رہے گی، غو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وَهُوَ غفو کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. غفور ہٹ کیجیے گا، لیکن ٹائم دیجیے، لیکن بہت ٹائم نہیں، اور نہ ہی اس کو باؤنس کیجیے گا. غفور الودود دال پہ قلقلہ واضح ہو، آپ اس کو 4 کاؤنٹ کر کے روکیے. یہ مد العارض للسکون. ذو العرش المجید، اور را کو ہیوی رکھیے گا، عین نکالیے گا، زال کو زال کے مخرج سے ادا کیجیے گا. ذو العرش اش آواز آپ کی پہلی کی تفشی، عرش المجید
یہ ساؤنڈ نہیں آئے گی. مجید دال پہ قلقلہ مد عارض للسکون. فعال ٹھیک ہے. آئین پہ نا ٹائم بھی دیکھیے آئین ہے نا اس پہ شدہ ہے ٹھیک ہے. تو میک شور کیجیے گا کہ شدہ کی ادائیگی واضح ہو. ایک ایسا نہیں پڑھ سکتے فعال نہیں. فعال فعال آئین کو بالکل آپ نے فا ٹھیک ہے. فا فا ٹھیک ہے. تو فعال ٹھیک ہے. لام کو لام کے ساتھ ہٹ کیجیے تو میک شور جو ہے یہ 2 کاؤنٹ رہے گا آپ کا. الف مدیہ تنوین کے بعد آپ دیکھیے لام آ رہا ہے. ادغام کامل ہے ٹھیک ہے لیکن وداؤٹ غنہ. کمپلیٹ ساؤنڈ تنوین کی مرج ہو جائے گی لام میں ٹھیک ہے. لام کی کسرہ شارپ رکھے گا باریک رکھے گا. ما الف مدیہ 2 کاؤنٹ. یورید ٹھیک ہے. دال پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے مد العارض للسکون. حل اتاک ٹھیک ہے. حل اتا تا آپ کو 2 کاؤنٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے. باقی سارے نارمل ہے. حدیث ہاں ٹھیک ہے. ہاں نکالے گا. ہاں نہیں پڑھنا ہے ہاں پڑھنا ہے. حدیث الجنود تو میک شور کیجیے گا دی 2 کاؤنٹ آپ کا رہنا چاہیے ٹھیک ہے. جنود قلقلہ رہے گا. اور جب آپ روکیں گے مد العارض للسکون. فرعون دیکھیے پھر را کی کسرہ را باریک رہے گی اور پھر فا کی کسرہ بالکل باریک رہے گی. پھر ٹھیک ہے. آئین کی فتح پہلے واضح کیجیے. آؤن ٹھیک ہے. فرعون وثمود ٹھیک ہے. اس میں اگین آپ سا کا مخرج نکالے گا. سین کا ساؤنڈ نہیں ہے. اور جب روکیں گے تو آپ کو قلقلہ مد العارض للسکون. بل الذی آپ کا یا مدیہ ہے. رو کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. واو مدیہ. فی کو 2 کاؤنٹ تک یہ بھی آپ کا یا مدیہ ہے ٹھیک ہے. تکذیب ٹھیک ہے. پہلے اس کو ہٹ کیجیے گا تک پھر ہلکی سی ایئر نکالے گا. تکذیب ذیب تو آپ میک شور با پہ قلقلہ کیجیے گا اور مد العارض للسکون. ہر آیت میں دیکھیے قلقلہ آ رہا ہے. اینڈنگ قلقلہ پہ ہو رہی ہے نا تو آپ کا جو باؤنسنگ ایفیکٹ ہے وہ بہت کلیئر ہو. اور قلقلہ 3 طرح کا ہوتا ہے. پتہ نہیں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے لیکن نہیں ہوں پھر بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. واللہ اور اللہ واللہ میں لام جلالہ ہیوی رکھیں گے ٹھیک ہے. ہو کو واضح کیجیے گا. میو ٹھیک ہے. میو ناٹ میو ایسے کر کے نہیں. میم کی کسرہ واضح کیجیے اور پھر واو کے اندر مرج کیجیے. میو وا ناٹ وی واو کا سائن ہے. واو کا سائن ڈبلو کا سائن ہوتا ہے ساؤنڈ ہوتا ہے. ایہم ٹھیک ہے. یہ آئین نہیں ہے حمزہ ہے. ایہم ٹھیک ہے. یہ آپ کی مد واجب متصل ہے. حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے. میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ادغام میم شفوی ٹھیک ہے. آپ اس کو ہولڈ کریں گے اس میں 2 کاؤنٹ کے لیے اور اس کا جو ہولڈنگ ہے وہ اکمل غنہ ہے. محیط ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ قلقلہ بھی کریں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہیوی لیٹرز ہے تو ہیوینس بھی واضح ہوگی. اور روکیں گے تو مد العارض للسکون. بل ہوا قرآن را کو ہیوی رکھیے گا. قرآن مجید 2 کاؤنٹ ٹھیک ہے. اور پھر تنوین کے بعد میم ہے مجید تو میک شور کیجیے کہ یہ بھی آپ کا ساؤنڈ یہ ادغام کامل ہے لیکن ود غنہ ہے. اور غنہ کی جو کیٹیگری ہے وہ اکمل غنہ ہے ٹھیک ہے. مجید اگین دال پہ قلقلہ واضح ہو. فی کو یا مدیہ. لو یہ آپ کا واولین ہے اس کو بھی 2 کاؤنٹ. ہم اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے. اگین آپ کا کامل ادغام ہے ود جسے کہا جائے غنہ کے ساتھ 2 اس کو ہولڈ کریں گے جو کہ اکمل غنہ ہے ٹھیک ہے. محفوظ وا کا ساؤنڈ اینڈ میں آنا چاہیے. فو کو آپ کھینچیں گے 4 کاؤنٹ تک اور پھر وا کے ساتھ اینڈنگ ہوگی. محفوظ ٹھیک ہے. انشاءاللہ وا ہیوی رکھیے گا. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے انشاءاللہ اپنی ریسیٹیشن بھیجنی ہے.
اور کوشش کرنا کہ اچھے سے پریکٹس کریں. چھوٹی چھوٹی سی تو آیات ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے پریکٹس کر کے بھیجیں گے. اور الحمدللہ جب یہ آپ کی سورۃ البروج ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آئی تھنک ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے نا، کیونکہ اب آپ کا اب تک جو ٹیسٹ ہو چکا ہے وہ میرے خیال سے آپ کا مطففین تک ہو گیا ہے نا. مطففین تک ہو گیا ٹیسٹ ہمارا، سورہ المطففین تک ہو گیا. جی بتائیے. جی الحمدللہ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے سورہ المطففین سے ہونا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مگر میں شور نہیں ہوں. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اب آپ کی 2-3 صورتیں ہو گئی ہیں، سورہ المطففین، سورہ الانشقاق اور سورۃ البروج. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان میں سے آپ کی صورتوں کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. آپ نے اپنی ریسیٹیشن بھیجنی ہے وتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور جسے کہا جائے ترجمہ، اور اس کے ساتھ اپنی تلاوت کے ساتھ. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنی گرامر کی لیسن کی طرف. ٹھیک ہے، سوری آپ سب سے اپولوجائز ہے کہ سسٹر کسی بھی وجہ سے آپ کے ہوم ورک چیک نہیں کر سکی ہیں، تو پلیز آپ سے درگزر کیجیے، اپنے ہوم ورک بھیجیے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم ٹائم پہ اپنے کاموں کو انجام دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سب ریڈی ہیں گرامر کے لیے؟ گرامر کے لیے لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کسی کو یاد ہے کیا ٹاپک دیکھ رہے تھے ہم لاسٹ کلاس میں؟ جی ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھ لیا تھا کہ کیسے مرکبے جسے کہا جائے اشاری کا استعمال نا، کہ مرکبے اشاری کو کیسے استعمال کیا جائے گا. جی الحمدللہ، کہ جملے کے اندر کیسے مرکب اشاری کو استعمال کیا جائے. شاباش. اور اب تک ہم نے جو مرکب اشاری کے اندر دیکھ لیا کہ کیسے ڈفرنس کریں گے کہ مشارن الیہ اور اسم اشارہ. ٹھیک ہے، مشارن الیہ اور اسم اشارہ. اسم اشارہ بھی معرفہ ہے اور مشارن الیہ معرف باللام ہوتا ہے، جبکہ اگر اسم اشارہ آ جائے اور اس کے بعد مشارن الیہ جو نہیں ہوگا، اگر وہ اس کے اندر تنوین آ گئی تو پھر وہ کمپاؤنڈ بن جائے گا. اور کون سا کمپاؤنڈ؟ نومینل سینٹنسز بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو حاذا کتابن کیا ہو جائے گی؟ آپ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، حاذا مبتدا اور کتابن اس کی خبر آ رہی. پھر اس کے بعد ہم نے نیکسٹ میں یہ دیکھا تھا کہ ہم نے اس کے بعد والا میں ہم نے دیکھا کہ جی ایک سیکنڈ، جی ہاں، اب آپ دیکھیے کہ حاذا الرجل الصادق. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ایک انکمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے. کیسے کہ الرجل کی صفت آ رہی ہے الصادق، اور الرجل معرفہ ہے، الصادق بھی معرفہ ہے معرف باللام. اور ہمیں پتہ ہے کہ مشارن الیہ جو ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے نا. تو اب آپ کہیں گے کہ حاذا اسم اشارہ اور الرجل یہ اس کا مشارن الیہ وہ موصوف بھی ہو جائے گا، اور الصادق اس کی صفت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو بہت آسانی سے آپ ڈٹرمن کریں گے. آپ کہیں گے حاذا رجل، یہ حاذا جو ہے آپ اس کو کہیں گے یہ اسم اشارہ ہے، الرجل مشارن الیہ. تو یہ کیا بن رہا ہے؟ پورا مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہے، اور اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے صادقون. اب کیا ٹرانسلیشن کریں گے کہ یہ مرد سچا ہے، یہ مرد سچا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو پھر اس وقت آپ کو اسم اشارہ اونلی جو ہے واحد مؤنث لانا پڑتا ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جب کبھی اسم اشارہ یعنی جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اگر وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے یا جمع آ رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ واحد مؤنث اسم اشارہ لے کر آئیں گے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب اضافی اور اسم اشارہ. ٹھیک ہے، مرکب اضافی اسم اشارہ کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے جب اشارہ مضاف کی طرف ہوگا یا مضاف الیہ کی طرف. اگر مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اگر مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اشارہ مضاف کی طرف ہے تو وہ ہمیشہ مضاف جو کمپاؤنڈ ہے مرکب اضافی اس کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یاد ہے نا کہ ہمیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اشارہ کس کی طرف آ رہا ہے. اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے، پوزیسر کی طرف، پوزیس جو کر رہا ہے، تو وہ بیسیکلی کیا ہم اس کو
کمپاؤنڈ کے درمیان میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی مضاف الیہ سے پہلے لکھیں گے، لیکن اگر اشارہ مضاف کی طرف ہے تو ہم اشارے کو جو ہے جسے کہا جائے کمپاؤنڈ کے اینڈ میں لکھیں گے، بس اتنی سی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اب حاضہ کتاب الولدی، ٹھیک ہے، اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حاضہ جو ہے جہاں جو ہے پورا کمپاؤنڈ جو ہے وہ مبتدا بنتا ہے وہاں سنگل حاضہ بھی مبتدا بنتا ہے، اور کتاب الولدی لڑکے کی کتاب، یہ جسے کہا جائے مرکب اضافی بن کر اس کی خبر آ رہی ہے۔ تو اب تک جو ہم نے ساری چیزیں دیکھ لیں الحمدللہ، جو بھی چیزیں اب تک ہم نے دیکھی کہ جو جملہ اسمیہ کے اندر وہ کیا کیا چیزیں دیکھ لیں، وہ ہم نے یہ چیزیں دیکھ لیں کہ نمبر 1 کہ مبتدا جو ہے، نمبر 1 کیا ہوگا کہ مبتدا جو ہے عموماً نکرہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ بھی عموماً نکرہ ہوتی ہے جب مفرد ہو، ون ورڈ ہو، ٹھیک ہے، سوری مبتدا جو ہے وہ جسے کہا جائے معرفہ ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے جب انشاءاللہ جب ون ورڈ ہو، مفرد ہو، ٹھیک ہے، پہلے کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مبتدا جو ہے وہ بیسیکلی مرکب توصیفی کی شکل میں بھی آتا ہے، اور خبر بھی مرکب توصیفی کی شکل میں آتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ مبتدا ون ورڈ ہوتا ہے اور خبر مرکب توصیفی، اور کبھی جو ہے وہ خبر جو ہے ون ورڈ اور مبتدا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، یہ دوسری کنڈیشن ہم نے دیکھ لی۔ تیسری کنڈیشن ہم نے یہ دیکھی کہ مبتدا کبھی جسے کہا جائے مرکب اضافی کی شکل میں ہوتا ہے، اور خبر بھی کبھی مرکب اضافی کی شکل میں ہوگا۔ اسی طرح مبتدا کبھی ون ورڈ آ جائے گا اور خبر اس کی مرکب اضافی، سیم وائس ورسا اس کی خبر جو ہے وہ ون ورڈ آئے اور مبتدا جو ہے مرکب اضافی کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا لاسٹ کے اندر الحمدللہ لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جار مجرور جو ہے وہ کبھی شبہ جملہ نہیں بن سکتے، یعنی مراد ہے کہ وہ مبتدا نہیں بن سکتے، شبہ جملہ خبر بن سکتے ہیں، تو لہٰذا جو مبتدا ہے وہ کبھی بھی مبتدا جو ہے کبھی بھی جار مجرور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پانچواں ہم نے دیکھا کہ مرکب اشاری کی شکل میں بھی مبتدا آتا ہے، مرکب اشاری کی شکل میں بھی مبتدا آتا ہے، اور خبر ون ورڈ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جسے کہا جائے اس کے وائس ورسا بھی ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ٹاپک آپ کو میں نے کروائے ہوئے تھے الحمدللہ۔ اچھا، یہ تھوڑی سی چیز تھی جو میں نے آپ کو بدل کے حوالے سے بتائی تھی۔ بدل بیسیکلی کیا ہے، اس بات کو مزید وضاحت کرنے کی، جیسے حاضہ جدید، یہ تو بات واضح ہے نا، البیت جدید مبتدا خبر، تو اگر میں کہہ دوں حاضہ البیت، مزید میں نے جو جدید کو مزید واضح کر دیا کہ یہ گھر خوبصورت ہے، تو یہ جو وضاحت ہے نا یہ بیسیکلی بدل ہے۔ اب میں کہتی ہوں حاضہ سہل، یہ آسان ہے، کیا آسان ہے، الدرس، یہ لیسن آسان ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ تو جو چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ آتینا، دی ہم نے کس کو دی، مریم علیہ السلام کو، البینات روشن نشانیاں، لیکن یہاں پہ جو واضح کر دیا مزید مریم علیہ السلام کی وضاحت کے لیے عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، تو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو کہ بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ یہ آیات کو دیکھ رہے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہم نے اس کو پورا انالیسس کیا تھا، پھر ہم نے کہا تھا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پھر ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا، لاسٹ کلاس میں۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے اور وہ ہے انشاءاللہ حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل۔ کون ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل؟ یاد رکھیے، حروف یہ ہم نے پورا کمپاؤنڈ کو پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے نومینل سینٹنسز پڑھ لیے ہیں، وربل سینٹنسز نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے کیونکہ نومینل سینٹنسز کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جس کو ہم کور کریں گے، تاکہ ہم اس سینٹنس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے ایمفیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی تاکید ہوتی، کبھی حصر کا میننگ آ رہا ہوتا ہے، کبھی سٹریس کسی چیز پہ دیا جا رہا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے حروف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ جو کہ نومینل سینٹنسز جملہ اسمیہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل، جن کو حروف ناسخہ بھی کہا جاتا ہے، منسوخ ہوتا ہے نا اسی سے ناسخہ، ٹھیک ہے، نون الف سین خا اور ہا، حلوے والی نہیں، دوسری والی ہے ناسخہ، ٹھیک ہے۔
ان کو انا اخواتها بھی کہا جاتا ہے، انا سسٹرز، ٹھیک ہے، انگلش میں کہہ لیجیے انا سسٹرز یا انا اخواتها۔ کہ کتنے لیٹرز ہیں جن کو یہ حروف کیا ہے، سب سے پہلے ان کے بارے میں بات سوچ لیجئے۔ انا، انا کا انا، لیتا لکنا لعل، ٹھیک ہے، انا، انا کا انا، لیتا لکنا لعل، یہ آپ کو ٹپ پہ یاد ہونے چاہیے۔ انا، انا کا انا، لکنا، لیتا، لعل۔ اچھا، انا کا میننگ دیکھیں، انا کیا ہے؟ بے شک، یقیناً، بے شک، یقیناً، الحمدللہ۔ اچھا، یہ بے شک یقیناً کے میننگ میں آتا ہے، جیسے انڈیڈ کہتے ہیں۔ انا کا میننگ اشہد ان لا الہ، ابھی انشاءاللہ اس کی اگزامپل دیکھیں گے۔ گویا کا، انا کا میننگ گویا کے، ٹھیک ہے، گویا کے، انا کا کے، لیکن، لیکن، لیتا کاش، لعل شاید، تاکہ امید ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ تو میں جو بات کہہ رہی تھی کہ انا، انا کا انا، لیتا لکنا لعلا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ حروف آپ کو ٹپ پہ یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکٹیو حروف ہیں، یہ ایکٹیو حروف کیا کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جن کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے اپنے بعد والے اسم پر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے یہ وہ ایکٹیو لیٹرز ہیں جن کا اثر ہوگا اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا، ٹھیک ہے، اتنی بات یاد رہے گی نا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو ایسے رکھتی اللہ، ٹھیک ہے، انا نہیں ہوتا تو یہ جملہ کیسے ہوتا؟ غور سے جملے کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پورا جملہ کمپلیٹ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوتا؟ اللہ، اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انا آیا، ٹھیک ہے، اللہ ہوتا ورڈ، اللہ مبتدا بنتا، مع الصابرین یہ جیسے کہا جائے انشاءاللہ ظرف ہے، مع الصابرین مضاف الیہ، تو یہ پورا جسے کہا جائے اس کی خبر ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی لیے دیکھیے اس انشاءاللہ اس میں دیکھیے گا کہ کیسے میں ابھی آپ کو اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ لیکن انا جب لگ جاتا ہے کسی بھی جملے سے پہلے، انا، انا کا انا، لیت لکنا لعل، یہ لگ جائیں، اب انا کا فنکشن اونلی ایکٹ آن مبتدا، ٹھیک ہے، پریڈیکیٹ پہ، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ مبتدا پہ اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو مبتدا پر اثر کرے گا، مبتدا پر اثر کرے گا کہ اللہ سے یہ اللہ ہو گیا، کس کی وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے انا آ گیا، اس سے پہلے کیا آ گیا؟ انا آ گیا، انا، انا کا انا، لیتا لکنا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ جب انا آ جاتا ہے جسے کہا جائے ورڈ اللہ، یہاں پہ اللہ تھا لیکن انا کی وجہ سے اللہ ہو گیا، اور اس کا ایفیکٹ صرف اور صرف مبتدا پر ہوتا ہے، خبر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، خبر ایز از رہے گی، ٹھیک ہے، ایز از رہے گی۔ مع جو ہے وہ ظرف ہے جو کہ مضاف کی طرح ایکٹ کرتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ مضاف الیہ دیکھیے حالت جر میں آ رہا ہے، الصابرون، الصابرین، الصابرین، آپ کر چکے ہیں نا یہ ساری چیزیں، تو آپ کہیں گے ان اللہ، انڈیڈ، بے شک، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کتنی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انا لگا کر اس بات کو اتنا کنفرم کیا ہے، اس کو اتنا جسے کہا جائے تاکید کے ساتھ بتائی، یقیناً، بے شک، انڈیڈ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو تھوڑا سا جب عربی کے اس میں آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے، جب آپ ریسیٹیشن کرتے ہیں یا اپنا ترجمہ یاد کرتے ہیں یا آپ تفسیر سنتے ہیں، تو آپ کبھی ریسیٹیشن سن رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ان الفاظ کو جب آپ سنتے ہیں کہ پھر آپ کو تھوڑی سی رقت آتی کہ انا کا ورڈ کیوں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ تو
اس کا مطلب ہے کہ ہے ہی اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ، بس یہی یقیناً، یعنی یہ کتنی کنفرم بات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں کتنے حالات ہوتے رہتے ہیں نا، حالات اپس اینڈ ڈاؤن ہماری زندگی میں کتنے ہوتے ہیں نا، اور ہم اپنے جانتے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں نا، لیکن آپ سچ بتائیے کہ آپ کے حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی کنٹرول ہے؟ نہیں۔ جب ایسے موقع پر میں اور آپ پینک ہوتے ہیں نا، اور جسے کہا جائے پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اپنی توکل کو چیک کریں، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیے صبر کا توکل کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے موقع پر پینک نہ ہو، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی آپ کے حالات بہت اچھے رہیں گے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا واضح کر دیا کہ تم صبر کرو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہر حال میں ہمیں مطلب بہترین انداز سے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بنائے، اور ساتھ ساتھ وہ توکل عطا کرے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا جب لگ گیا تو بات کو اتنا جسے کہا جائے وہ کر دیا کہ یقیناً اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انا کے کا میننگ جیسے ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمدن، اب دیکھیے یہاں پہ ہم اتنا بھی کہہ سکتے تھے، یہ کیا تھا؟ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے تھا؟ محمدن تھا، ٹھیک ہے؟ محمدن یہ کیا تھا؟ مبتدا تھا، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ محمدن یہ مبتدا تھا، یہ آلریڈی معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسپیشل نام ہے، ٹھیک ہے؟ ون ورڈ ہے، معرفہ ہے، اور رسول اللہ مرکب اضافی کی شکل میں اس کی خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اشہد میں گواہی دیتی ہوں انا کے، اب انا کی وجہ سے محمدن سے محمدن ہو گیا، کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ انا کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ انا کی وجہ سے ہوا ہے کہ محمدن سے جو مبتدا تھا وہ محمدن ہو گیا، محمدن سے محمدن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ تیسری بات دیکھیے، تو ہم کہیں گے اشہدو میں گواہی دیتی ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ابھی چونکہ ہم نے وربل سینٹنسز نہیں پڑھے، نامنل سینٹنسز پڑھے، تو اشہدو دیکھیں گے تو میں گواہی دیتا ہوں، ابھی ہم اس کو ہٹا دیتے، صرف انا سے دیکھیں گے تو انا محمدن، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محمدن یہ مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے، انا کی وجہ سے محمدن ہو گیا، مبتدا پر اس کا اثر آیا، خبر ایسے سے کأن گویا کے، کأن الطفل قمر، گویا کے بچہ چاند ہے، سبحان اللہ، کأن گویا کے، الطفل بچے کے لیے بھی آتا ہے، چھوٹوں کے لیے، لڑکے کے لیے آ رہا ہے، طفلتن ہوتا تو پھر بچی ہو، طفل جو ہے بچہ جو ہے قمرن چاند ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے الطفلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کأنا کی وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایکٹیو لیٹر ہے، اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ مبتدا پر ایکٹ کرے گا، اصل میں ایکچوئل شکل کیا تھی؟ الطفل قمرن، بچہ چاند ہے، بچہ چاند ہے، مراد چاند کی طرح خوبصورت ہے، لیکن کأنا لگا کے الطفلو سے الطفلا کر دیا، گویا کہ بچہ چاند ہے، گویا کہ بچہ چاند ہے، قمرن ون ورڈ خبر آ رہی ہے۔ چوتھا دیکھیے لیکن، ٹھیک ہے؟ ان القرآن بین، بے شک قرآن کیا ہے؟ بین، لیکن مطلب بیان کرنے والا واضح ہے، لیکن الکافرین، لیکن کافر کیا ہے؟ جاہلون، جاہل ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، قرآن تو واضح ہے، بیان کرنے والا بالکل کلیئر ہے،
کوئی مسئلہ ہی نہیں. انا کی وجہ سے دیکھیے القرآن سے القرآن بینن اس کی جسے کہا جائے خبر آگے پورا جملہ کمپلیٹ ہے. بے شک قرآن مجید واضح ہے، بیان کلیئر ہے، بیان کرنے والا ہے، جو بھی کہہ لے جائے. لیکن اب یہ لیکن جو ہے مزید وضاحت ہو رہی ہے. ویسے تو قرآن واضح ہے لیکن جو الکافرین ہے، اب یہ لیکن جو ہے کس پر اثر کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کس پہ اثر کرے گا؟ مبتدا پر. اصل میں یہ کیا تھا؟ الکافرون جاہلون، الکافرون جاہلون. کافر جو ہے وہ کیا ہے؟ جاہل ہیں. کافر کون ہے؟ جاہل ہے. لیکن لیکن کی وجہ سے کافرون سے الکافرون سے الکافرین بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن کافر جاہل ہیں، لیکن کافر جاہل ہیں. امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی. لیتا کاش، لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو. ٹھیک ہے، غالب ہو. اب دیکھیے الاسلام یہ مبتدا تھا، غالب اس کی خبر تھی. اسلام غالب ہے، اسلام غالب ہے. اب آگے سے پیچھے، اس سے پیچھے دیکھیے لیتا لگا دیا تو الاسلام سے کیا بن گیا؟ الاسلام، الاسلام. کاش اسلام غالب ہو، کاش اسلام غالب ہو. ون ورڈ اس کی خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لعل دیکھیے شاید، تمنا کے میننگ میں شاید، تاکہ، امید، یہ بھی آتا ہے. لعل زیدن صادقون، زید صادقون سچا ہے. لیکن ہم کہہ رہے لعل، شاید کہ زید سچا ہے، شاید کہ زید سچا. لعل کی وجہ سے زیدن کے بجائے زیدن ہو گیا، زیدن کے بجائے زیدن ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو کب جیسے آپ کہتے ہیں نا کوتی، اور جو قرآن کی آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، لعلکم وہی ہے لعل، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار، یا امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ لعل، انک، ان، لکن، لعل، لیت، لکن، لعل، یہ سارے ان اخواتها ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں جسے کہا جائے شبیہ ہیں فعل کی طرح، لیکن ایکچولی فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں. نمبر 2 ایکٹیو ہیں. نمبر 3 ان کے 3 نام ہیں، حروف مشبہ بالفعل، فعل کی شبیہ ہے. ان اخواتها دوسرا نام، حروف ناسخہ تیسرا نام. کتنے لیٹرز ہیں؟ 6 لیٹر ہے. ان، انک، ان، لیت، لکن، لعل. ٹھیک ہے، آپ کو جیسے سیکوینس میں یاد ہو جائے آپ اس کو دیکھ لیجیے. فنکشن کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ سے پہلے آئیں گے، کس پر ایکٹ کریں گے؟ مبتدا پر، اور خبر پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، خبر جو ہے وہ ایز از رہے گی، خبر ایز از رہے گی. ٹھیک ہے، اتنی بات امید ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. الحمدللہ. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. لیکن زید عالم لیکن ابنہ جاہل. ہم کہتے ہیں کہ زید تو عالم ہے لیکن اس کا جو بیٹا ہے نا وہ جاہل ہے. تو اب وضاحت کیا کر بتایا جا رہا ہے، لیکن مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے. لیکن جو اس کا بیٹا ہے وہ کون ہے؟ جاہل ہے، جاہل ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آگے نیچے آیت کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اور سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، زیدن آپ کہیں گے مبتدا ہے، عالمون اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، دونوں جسے کہا جائے آپ کہیں گے جملہ اس مطلب مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بنیں گے. لیکن حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، اس کا اثر ابنو تھا، ابنا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ابنو کا جو حمزہ ہے وصل ہے، وہ گر جائے گا، حرکت پڑھی نہیں جائے گی. لیکن بنا ہو. ٹھیک ہے، تو ابنو سے ابنا، اس کا بیٹا. جاہلون یعنی مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی بن کے مبتدا ہے، اور پھر اس کی خبر جو ہے جاہل. اچھا ایک چھوٹی سی بات پیچھے والے اگر سلائڈ کو دکھائیے. اچھا اب ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مبتدا، اب ہم اس کا نام چینج کریں گے. نام کیسے چینج کریں گے؟ اس سے پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ورڈ اللہ مبتدا، مع الصابرین اس کی خبر ہے، لیکن جب اس سے پہلے انار لگ جائے گا تو ہم کہیں گے
ورڈ اللہ انا کا اسم ہے اور مع الصابرین انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اب آپ اس کو مبتدا خبر کے نام سے نہیں کہیں گے، آپ اس کو واضح کریں گے کہ محمدن انا کا اسم ہے یا اور رسول اللہ انا کی خبر ہے. اسی طرح الطفلہ کا انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے، اور قمرن کا انا کی خبر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح دیکھیے لکن الکافرین، الکافرین لکن کا اسم ہے اور جاہلون لکن کی خبر ہے. الاسلامی غالب لیتا کا اسم ہے اور غالب لیتا کی خبر ہے. لعل زیدن لعل کا اسم ہے اور صادق لعل کی خبر ہے. اس کو مینشن کریں گے، ٹھیک ہے. نہیں وہ الگ ہے، لیتا الگ ہے، لیسا الگ ہے. نہ جی بالکل وہ آپ کریں گے، وہ آپ کے آ جائیں گے حروف ناسخہ، وہ ایک دوسرا آئے گا لیسا، اور اس میں ایک اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے ذہن سے نکل گیا، ایک تو حروف مشبہ بالفعل ہے اور ایک حروف چلیں میں آپ کو انشاءاللہ لیٹر بتاتی ہوں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوں گی. جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو یہ لیتا الگ ہے، لیسا الگ ہے. لیسا جو ہے اس کی پوری گردان بنتی ہے، ٹھیک ہے. لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ الگ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے، ٹھیک ہے. وہ ڈفرینٹ ایک نام سے مشہور ہے، لیکن یہ بیسیکلی انا خواتہا کہلاتی، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے اللہ مبتدا، آپ کہیں گے انا کا اسم ہے، انا کا اسم ہے، مع الصابرین انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی. نیکسٹ پہ آ جائیے، وقت حساب الناس قریب، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے خود سے انالیسس کیجیے، ٹھیک ہے. وقت حساب الناس قریب، سارے مضاف مضاف الیہ، وقت حسابی حساب کا وقت، الناسی لوگوں کے، کا کے کی کا ترجمہ ہے، تو لوگوں کے حساب کا وقت. یہ کیا ہے؟ وقت مبتدا وہو مضاف، حسابی مضاف الیہ وہو اگین مضاف، الناسی مضاف الیہ. تو یہ پورا کمپلیکیٹڈ مرکب ہے، اضافی جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، اور اس کی خبر قریب ون ورڈ آ رہی ہے، ون ورڈ اس کی ون ورڈ اس کی خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن لیکن اگین دیکھیے یہاں پہ غور سے دیکھیے گا، یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اکثرو ہونا چاہیے تھا، اکثرا کیوں ہو گیا؟ کوئی بھی اسم یاد رکھیے، اور جتنے بھی اسم ہیں حالت رفع میں ہوتے ہیں، نصب یا جر میں جانے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. تو یاد رکھیے جو جر میں جانے کا سبب تو صرف دو ریزن ہے، ٹھیک ہے. ٹو ریزنس ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم جری حالت میں جاتا ہے، یا تو اس سے پہلے حروف جارہ آ جائے یا مضاف مضاف الیہ، تیسرا کوئی ریزن نہیں ہے. نصب میں جانے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک ریزن انا اخواتہا آ جائے، ٹھیک ہے. لیکنہ کی وجہ سے لیکن اکثرہم ان کے اکثر، ٹھیک ہے. اب ہم کہیں گے اکثرا، یہ لیکنہ کا اسم ہے، وہ مضاف بھی ہے، ہم مضاف الیہ، ان کے اکثر، اور غافلون لیکنہ کی خبر آ رہی ہے، لیکنہ کی خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جمع ہے اکثرہم، اسی لیے جمع میں آ رہی ہے. اب آگے دیکھیے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ، اب انا کی وجہ سے جس کیا ہو گیا؟ اللہ سے اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یقیناً اللہ کیا ہے؟ لذو فضل، ٹھیک ہے، لذو فضل، فضل والا ہے، بات کمپلیٹ ہے. مزید وضاحت کر دی علی الناسی لوگوں پر، تو آپ کیا کہیں گے؟ انا حروف مشبہ بالفعل، ورڈ اللہ آپ کہیں گے انا کا اسم ہے. لذو فضل آپ کہیں گے مرکب اضافی بن کر، یہ جو ہے کیا بن رہا ہے؟ انا کی خبر بن رہا ہے. اور علی الناس متعلق خبر ہے، مزید اس کی وضاحت ہے. متعلق کا مطلب اس سے
ریلیٹڈ ہے. اور الناسی آپ کہیں گے کہ یہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرم لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، بڑے بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے، ولیکن اب دیکھیے اکثر الناسی، اکثروں کیوں نہیں ہوا، اکثرا کیوں ہوں گیا؟ تو آپ کا ذہن فوراً کلک او اس لیے کہ لاکنہ آ گیا، لاکنہ آ گیا. اور لاکنہ کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ مبتدا پر اثر کرتا ہے. تو آپ کہیں گے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. تو آپ کہیں گے لاکنہ کا اسم ہے جسے کہا جائے اکثرا، وہ مضاف، الناسی مضاف الیہ، اور لا یشکرون جملہ فعلیہ بن کر اس کا یعنی لاکنہ کی خبر آ رہی ہے. ابھی ہم نے چونکہ ہم نے فعلیہ نہیں پڑھا، لیکن بس اتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا، لا یشکرون نہیں شکر کرتے، یہ جملہ فعلیہ ہے. اور جو کہ بیسیکلی کیا ہے، کس کی شکل میں آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ لاکنہ کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا، اتنی بات. آگے دیکھیے، لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی ڈیپتھ ہے اس آیت میں نا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں لیسا نہیں ہے، علیک آپ پر، ہداہم ان کی ہدایت، ولکن لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. تو اصل بات ہے کہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو بس ایک ہی دعا میرے اور آپ کی لب پر ہو کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہماری نسلوں کو بھی ہدایت دے، اور تمام انسانیت کو ہدایت دے. اللہم آمین. تمام ہمارے فیملی فرینڈس جتنے بھی اپنے ہمارے بچے ہیں، ہماری سبلنگس ہیں، سارے نا. تو لیسا علیکا، ٹھیک ہے، لیسا علیکا ہداہم نہیں ہے آپ پر، ہداہم ان کی ہدایت. ابھی ہم نے لیسا چونکہ پڑھا نہیں ہے تو لیسا کا فنکشن بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے جو انا پر ہوتا ہے. جو انا کا جو اثر ہوتا ہے مبتدا پر ہوتا ہے، اور لیسا کا اثر جو ہے وہ خبر پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم اس کو چھوڑتے. ولیکن کی دیکھیے، ولیکن اللہ نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر اسم حالت رفع میں ہوتے ہیں. اب نصب میں جانے کا ون آف دا ریزن لاکنہ آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ولیکن اللہ، لیکن اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے لاکنہ کا اسم کیا ہے؟ ورڈ اللہ. اب آپ یہاں سے کہیں گے یہدی، یہدی یہ اس کی خبر ہے، جملہ فعلیہ بن کے لاکنہ کی خبر ہے. من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو مزید وضاحت آ گئی، اللہ ہدایت دیتا ہے، بات کمپلیٹ ہو گئی. لیکن آگے من یشاء کنڈیشنز بھی بتا دی، جس کو وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے لیے ہدایت، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو جائے کہ ہمیں بھی ہدایت ملے اور ہم سب لوگوں کو ہدایت ملے انشاءاللہ. آگے دیکھیے، ان اللہ قادر، انا کی وجہ سے اللہ سے اللہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں گے انا کا اسم میں ورڈ اللہ، قادرون اس کی ون ورڈ خبر ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قادرون قادر ہے، کس چیز پر؟ الا ان ينزل آیتوں. اچھا یہاں پہ دیکھیے الا، یہ مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے. آپ کہیں گے یہ متعلق خبر ہے. الا یہ اللہ یہ کہ ان یہ کہ وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی. ٹھیک ہے، اللہ کس چیز پر قادر ہے؟ الا اوپر یا پر کہہ لیجیے، ان ينزلہ کہ وہ نازل کرے کیا؟ آیتن کوئی نشانی، آیتن کوئی نشانی. ٹھیک ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون. اگین دیکھیے لیکن کی خبر اکثر، لیکن کا اسم اور ہم مضاف الیہ، اور لا یعلمون جملہ فعلیہ بن کر لیکن کی خبر آ رہی ہے. آگے دیکھیے، قل انما علمها عند اللہ، بے شک قل کہہ دیجئے، انما بے شک، علمها علم اس کا، عند اللہ اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر جسے کہا جائے وہ جو علم ہے وہ سطحی سطح پر ہے نا، مراد ہے کہ وہ ایک
آرٹیفیشل سا ہے. علم نہ رکھنے کی وجہ سے اکثر انسان وہ باتیں کہہ جاتا ہے اور وہ انداز سے باتیں کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتی نا. تو وَلَكِنَّ أَكْثَرَ، لیکن کی کا اسم ہے اکثر، وَهُوَ مضاف الناس مضاف الیہ، لا یعلمون یہ فعلیہ ہیں، اور جو کہ لیکن کی خبر آ رہی ہے، جملہ فعلیہ بن گئے. اچھا دیکھیے علمھا، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو انا لگا ہے، تو یہ علما کیوں نہیں ہوا، علمو کیوں رہا، علمھا علم اس کا اللہ کے پاس ہے پورا، اتنا بھی نہ کہ یہ قل بھی ہٹا دیجئے، ٹھیک ہے. انا لگ گیا تو مجھے تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ علمو کے بجائے علما ہونا چاہیے، نہیں. تو یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی انا کے بعد ماں لگ جائے تو بیسیکلی وہ انا کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، وہ انا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کلام کے اندر پھر حسر کا میننگ آ جاتا ہے، اس کلام کے اندر پھر حسر کا میننگ آ جاتا ہے کہ بس علم، صرف علمھا، بے شک علم اس کا اللہ کے پاس ہے، مراد ہے کہ بس اس ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اسی لیے مزید وضاحت کر دی، یہ لیکن آتا ہی وضاحت کے لیے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. تو ایک نئی بات اور آپ کو کیا پتہ چلی اس ایگزامپل میں، کہ آپ کہیں گے کہ انما کے بعد علما نہیں ہوا، علمو، کیوں؟ کیونکہ انا کے بعد جب ماں لگ جائے تو اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں جو لگنے کی وجہ سے وہ انا کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں گے اور کلام میں حسر کا میننگ پیدا ہو جاتا ہے کہ بات کو جیسے حصار میں لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ سب کو انشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ یہ آپ اس کو اتنا بھی کر سکتے، علمھا آپ کہتے ہیں یہ مبتدا ہے، وَهُوَ مضاف، ہا مضاف الیہ، اندا اس کی خبر ہے، وَهُوَ ظرف، اور ورڈ اللہ مضاف الیہ. تو پورا تھا علم اس کا، آپ کہتے اللہ کے پاس ہے، پورا کمپلیٹ مرکب تھا دونوں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے انما لگ گیا تو مزید اس کے اندر حصار کا میننگ آ گیا، ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے. اور دیکھیے آگے نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، یہ آپ کو دکھا بھی رہے انا و اخواتھا پلس ماں، ٹھیک ہے. اگر ماں جو ہے بیسیکلی اس کو زائدہ کا استعمال، اس کو زائدہ کہا جاتا ہے، تو اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے، وہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اثر ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انا کی وجہ سے تو اعمالہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ماں لگ گیا نا تو اس نے انا کے اثر کو ختم کر دیا اور اعمالو اپنی جگہ رہا، انما الاعمال بالنیات. اب اس نے یہ انا کے بعد جو ماں لگا، اس نے اس بات کو پورا گراؤنڈ کر لیا، پورا کورڈ کر لیا کہ اعمال صرف اور صرف نیتوں کے ساتھ بیس کرتے ہیں. ساتھ میں اللہ تعالیٰ انیات بھی کہہ سکتے تھے، انیات بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بن نیات کر دیا تو مزید تاکید آ گئی کہ اعمال نیتوں کے ہی ساتھ ہیں. اعمال صرف اور صرف نیتوں کے ساتھ ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنی ہی اچھی جزا، اور جتنی بری نیت ہوگی اتنی ہی بری جسے کہا جائے جزا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انا کے بعد جو ماں لگا اس نے حصار کر دیا اور حروف مشبہ بالفعل کے انا کے اثر کو ختم کر دیا، اور مزید با لگ کے جسے کہا جائے نیاتی کے بجائے بن نیاتی ہو گیا. تو اب یہ آپ یہ دیکھیں دونوں چیزیں، ایک تاکید ہے اور ایک جسے کہا جائے بات کو جیسے کسی گراؤنڈ کسی چیز میں کورڈ کر لیتے ہیں نا، یعنی حصار کر لینا، اس کو اس کے اندر بند کر دینا، تو وہی بات ہے. انما المؤمنون اخوتن، یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ مومن بھائی ہیں. مومن جو ہے وہ کیا ہے، بھائی، یعنی مومن کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا. انما المؤمنون، اللہ تعالیٰ ایسے بھی صرف کہہ سکتے تھے المؤمنون اخوتن، المؤمنون اخوتن، لیکن انا کی وجہ سے کیا کر دیا، حسر ختم، حسر آ گیا اور انا کا اثر ختم ہو گیا. انما نحن مسلمون، نحن مسلمون، آپ دیکھیے انما اب اس بات کو حصار میں آگے، نحن ہم مسلمون،
ہم مسلمان ہیں، بات کمپلیٹ ہے، لیکن یقیناً ہم مسلمان ہیں. انما انت مذکر، انما انت مذکر. اللہ تعالیٰ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ بس آپ جو ہے وہ کیا ہے، ڈرانے والے. آپ جو ہے مذکر ہیں، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں، انما کے بعد انت، تو مذکر خبردار کرنے والا، مذکر خبردار کرنے والا. اچھا، تو یہاں پہ کیا بات پتہ چلی کہ یہی بات ہے کہ جو حیثیت بتائی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح دیکھیں، انما انا رسول ربی کا، ٹھیک ہے نا. انما انما انا رسول ربی کا. اب انا کیا ہے؟ مبتدا. رسول ربی کا، رسول اس کی خبر ہے، وہ مضاف بھی ہے، ربی کا مضاف الیہ، وہ مضاف اور کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو بے شک میں کیا ہو جائے گا؟ تیرے رب کا رسول ہوں. انما الحمدللہ اپنی جگہ رکھ کے مزید تاکید آ گئی، حصار آ گیا. اب یہ خاص کر دیکھیں، انا کے بجائے انا آ گیا، وہی مطلب ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع. کتنی خوبصورت آیت ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هذه الحیات، یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، کیا ہے؟ دنیاوی زندگی متاع، متاع ہے، فائدہ اٹھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما، ٹھیک ہے، انما کی وجہ سے جو کوئی بھی اثر ہونا تھا ہاں انا کا وہ ختم ہو گیا. اور هذه الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی. ٹھیک ہے، تو کیسے اس کو انالیسس کریں گے؟ حاضہ اسم اشارہ، وہوا مضاف، الحیات مشار الیہ، وہوا موصوف، الدنیا اس کی صفت آ گئی، اور متاع اس کی ون ورڈ خبر آ گئی. تب آپ کہیں گے کہ بے شک یہ دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانا ہے، چند روزہ زندگی ہے جس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد تو بس اندھیری رات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے کہا، مطلب مراد ہے کہ اس کے بعد ڈفرینٹ زندگی ہے. اب کس کی اندھیری ہوتی ہے، کس کی روشن، یہ تو اللہ عالم بالصواب. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ یہ واضح کر دیا اور بتا دیا گیا. تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہلکی سی آیات کو دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ کیا ہے؟ غفور ہے اور الودود ہے. تو یہ وَهُوَ، اب دیکھیں یہ واو جو ہے عطف کا ہے، ہوا جو ہے جسے کہا جائے یہ مبتدا ہے. الغفور الودود، یہ جسے کہا جائے غفور کی صفت، الودود آ رہی ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں کہ وہ جسے کہا جائے دونوں صفت ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، ایک سے زیادہ صفت آ گئی ہیں. تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جسے کہا جائے صفت اور مزید اس کی ایک اور صفت آ رہی ہے. ذوال عرش المجید، ذوال عرش المجید، ذوال عرش اگین دیکھیں عرش والا، المجید یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، المجید بزرگی والا، ٹھیک ہے. المجید یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور ذوال عرش یہ مرکب اضافی کی شکل میں یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. ذوال عرش یہ اس کی خبر ہے، اور المجید یہ اس کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ مبتدا اگر یہ خبر بناتے تو اس کو نکرہ ہونا چاہیے تھا. یہ المجید معرفہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا جسے کہا جب بزرگی والا ہے، بزرگی والا، ذوال عرش عرش والا. فعال، یہ ابھی انشاءاللہ آپ نے نہیں کیا. حل عطا کا یہ بھی ورب ہے. حدیث الجنود، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا مرکب ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو آپ اسی طرح جتنی چیزیں آپ پہلے کر چکے ہیں آپ اس کو انالیسس کیجیے، ٹھیک ہے. یہ تو آگے نام آ رہے ہیں، فرعون وثمود بل الذین کفروا، اس کو انالیسس کیجیے. کفروا کون سا جسے کہا جائے ضمیر کہاں ہے اس کی؟ فی تکذیب، کون سا مرکب ہے؟ واللہ، اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں واللہ یہ جملہ اسمیہ ہے. من ورائی، ورائہم یہ کون سا ہے؟ ورائہم. من کی وجہ سے وراء کے بجائے ورائی ہو گیا.
اور مزید آپ دیکھیے ہم بھی لگ گیا تو مدافل میم ورا مرکب جاری اور ورائہم مرکب اضافی، یہ اس کی خبر آ رہی ہے۔ مزید جسے کہا جائے محیطن، یہ بھی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محیطن بھی خبر ہے، اور مزید آپ اس کو ایسے بھی اس انداز سے کہہ سکتے ہیں اللہ نہیں، محیطن اس کو خبر کہیں گے اور یہ متعلق ہے خبر، من ورائہم ان کے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ اگر ہم دیکھیں ٹرانسلیشن کیجئے، اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے۔ مزید وضاحت کیا ہو جائے گی، من ورائہم ان کے پیچھے سے، ان کے پیچھے سے۔ اگر میں آپ کو ایسے کہتی ہوں اور اللہ ان کے پیچھے سے ہے تو بات واضح کلیئر نہیں ہو رہی، مزید کبھی کبھی وضاحت کے لیے جسے کہا جائے خبر مطلب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو ون ورڈ کو خبر بنائیں یا جسے کہا، کیونکہ دیکھیے ساری کنڈیشنز میٹ کر رہی ہے، نکرہ بھی آ رہی ہے نا، تو یہ بل ہوا جو ہے جسے کہا جائے آپ کا مبتدا ہے، اب آپ اس کو خود کریں گے، قرآن مجید جس کی خبر ہے کون سی بن رہی ہے، فی لوح محفوظ۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہ کمپلیٹ کمپاؤنڈ بن رہا ہے یا انکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہے تو کون سے دو مرکب بنیں گے، ٹھیک ہے۔ بس آپ کی یہ انالیسس ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ امید ہے آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کر دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ اگین میں آپ کو ریپیٹ کر دوں، جو آیات میں نے آپ کو دی ہیں انہی کی انالیسس کرنی ہے، الگ سے میں آپ کو نہیں دے رہی، اور اس کے اندر انا نہیں آیا تو اس کی ہم نے ابھی آپ کے سامنے جو نوٹس تھے اس میں ہم نے اس کی پریکٹس کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ٹائم ملا مجھے تو میں آپ کو انا کی مزید پریکٹس شیٹ بھیج دوں گی، اور اگر نہیں ملا تو بس آپ نے اس کو اسی سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ کر چکے ہیں اس کو آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کیجئے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔